پھر آن لائن ہوگی کلاسز؟ بس اب گزارا ہو سکتا ہے، پڑھنے والے وہاں پر بھی پڑھ لیتے ہیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے تو کہیں بھی نہیں سمجھنا چاہتے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آن لائن کلاسز اور یہاں کی کلاسز میں فرق ہے بہت۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جب آپ نہیں پوچھتے اور آپ کہتے ہیں سب سمجھ میں آ گیا، تو آن لائن میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، پھر بہت کم ہوتا ہے کہ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے لوگ، شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا مجھے یاد دلائیں؟ سر ایک زمین رہ گئی ہے صرف۔ اچھا، ایک رہ گئی، منصوب کی۔ اچھا، مرفوع میں کیا کیا چیز بتائی آخری مجھے بتائیں؟ پہلے امر بھی بتایا تھا، فعل امر بھی بتا دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے، تو بارز بھی بتا دیا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیا کہ 4 صیغے جس میں ضمیر چھپتی ہے اور کبھی نہیں بھی چھپتی، ایسا ہے نا؟ اور باقی 4 صیغے ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمیر چھپتی ہے لازمی طور پر، یہ بھی ہے۔ 4 سے پہلے نام آتا ہے۔ ہاں، تو یاد کر کے آئی ہیں مطلب، اور کون یاد کر کے آئے؟ لگایا آپ نے؟ ماشاءاللہ، کس کس نے لگایا ہے؟ کیا بات ہو گئی، بوائز میں سے کسی ایک نے بھی نہیں لگایا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے؟ سب نے مجھے ہی کیا لگا لیا آج۔ تو سنایا ان کو کہ نہیں سنایا؟ سر میں نے تو کسٹمائز کر کے لگایا تھا، صرف چند لوگوں کو دکھے۔ صحیح۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں، اور اسی بات کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے آج، کہ آپ کو میں نے یہ کہا کہ جتنے بھی فعل ہیں نا، ان کے بعد ضمیریں موجود ہوتی ہیں، اور وہ جو ضمیریں ہیں نا جو بڑھتی ہے وہ الف ہوتی ہے تثنیہ کے اندر، جمع میں واو ہوتی ہے، ضربو، یضربون، یکتبون، اور یضربانی کے اندر بھی الف ہے، یکتبانی کے اندر بھی الف ہے، اور فعل ماضی کی دیکھیں تو کتبا، کتبا، یہ الف ہے، پھر فعل مضارع میں بھی ایسی ہی ہے، اور فعل مضارع کے اندر الف ہوگی جو بڑھتی ہے، اور واو ہوگی، اور مؤنث میں یا بھی ہے تکتبینہ میں، فعل امر میں بھی وہی واو ہے، اکتبو، یا ایھا الذین آمنوا قوموا، ایسا ہے نا، اقیموا الصلاۃ، یہ واو ہے، امر میں بھی ایسے ہے، الف ہے تثنیہ میں، جمع میں عورت میں پھر مؤنث ہے، قومی، آخر میں اکتبی، یا ہے، مؤنث میں یا ہے۔ اچھا، فعل ماضی میں الف واو کے علاوہ تے بھی ہے، تے ہے نا، جلستو، میں بیٹھا، جلستا، تم مرد بیٹھے، اور جلستی، تم عورت بیٹھی، ایسا ہے نا، تو یہ تے بھی ہے، ساتھ ساتھ نا بھی ہے، جمع میں نا ہے، جلسنا، تو یہ ضمیریں ہیں، یاد ہیں کہ نہیں، بھول گیا؟ نا کہاں ہے؟ جمع مؤنث میں آتی ہے، یضربنا، ضربنا، جمع مؤنث میں یا ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، یضربنا، تضربنا، یضربنا وہ 3rd پرسن کے لیے، وہ ساری عورتیں مارتی ہیں، تضربنا تم ساری عورتیں مارتی ہو، اور ضربنا، ضربنا یہ جمع مؤنث میں ان ساری عورتوں نے مارا، ضربنا، ضربتن تم ساری عورتوں نے مارا، تو نون ہے آخر میں، مؤنث میں نون ہے، چاروں میں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، 3rd پرسن میں بھی اور حاضر میں بھی نون بھی ہے، تو یہ نون ہوگا، واو ہوگی، الف ہوگی، یا ہوگی، اور تے ہے ماضی میں، تو یہ آپ ذہن میں بٹھائیں گے، تو اور کون سی ہے ان کے علاوہ؟ یا ہے، الف تثنیہ میں آتی ہے، واو جمع میں آتی ہے، نون جمع مؤنث میں آتی ہے، یا واحد مؤنث امر میں بھی ہے، اور مخاطب میں تضربینہ مخاطب میں بھی ہے، مضارع میں بھی، اور تا ماضی میں ہے، اور نا بھی ہے، یہ ضمیر ہے، یہ فعل افعال کے بعد ہوتی ہیں، اور فاعل بھی یہی ہوگی، فاعل بھی یہی ضمیر ہوگی، کوئی فاعل ہم الگ نہیں تلاش کریں گے، یہی اسی کو، یہی فاعل ہے،
ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے نا، سبجیکٹ ہوتا ہے، تو سبجیکٹ یہی ہوگی۔ اچھا، وہ جو 8 ہے نا، ان 8 کو پھر میں یہاں لکھ کے بتاتا ہوں۔ اگر میں لکھ دوں یہاں پر، وہی کاتبہ سے ہم نے شاید لکھا تھا، کاتبہ اور کاتبت، ایسا ہے نا، کاتبت، اور مضارع میں یکتبو، اور پھر تکتبو، یہ 4 یہ ہو گئے۔ اور پھر 4 جہاں پر لازمی طور پر چھپتی ہے، تو ایک اکتب ہے فعل امر کا، اکتب، یہ فعل امر کا ہے اکتب، اور تکتبو تم لکھتے ہو، یہ فعل مضارع مخاطب ہے، تم لکھتے ہو تکتبو، فعل مضارع مخاطب۔ اور اکتبو، جی اکتبو میں آنا، اور نکتبو میں نحنو، ان کے اندر ضمیریں چھپتی ہیں۔ اکتب کے اندر کیا ہے؟ انت ہے، اور اس میں بھی انت ہے، یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر نحنو، یہ ضمیریں چھپتی ہیں۔ اور کاتبہ میں، ان 4 میں، ان 4 کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان 4 میں اگر، ان 4 کے اندر اگر بعد میں سبجیکٹ ہوگا تو ضمیر سرے سے ہوگی نہیں، اور اگر سبجیکٹ پہلے آئے گا تو پھر ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر ہوا ہی یا ہوگی، ہوا ہے یا یہی بات تھی نا، یہ بات میں نے یعنی اگر نام پہلے آئے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا، اگر میں یہاں پر یہ کہوں اویس کاتبہ، تو یہاں پر ہوا ضمیر چھپے گی، اور اگر میں یہ کہوں رمشا کاتبت، تو یہاں پر ہیا ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، یہاں پر بھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ضرورت کیا پڑی تھی ہم نے جب کہا نا اویس کاتبہ، اویس نے لکھا، تو پھر ضمیر کی ضرورت تو نہ رہی نا۔ اصل بات یہ ہے، اور یہ شاید یہ بات بھی میں نے بتائی ہوگی، عربی کے اندر جو فاعل ہے نا وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، ہمیشہ فاعل بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ جی سبجیکٹ بعد میں ہی آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ اگر جی فعل کے بعد آتا ہے، سبجیکٹ جو ہے نا عربی میں ہمیشہ فعل کے بعد ہی آتا ہے، تو وہ نام ہوگا یا پھر ضمیر ہوگی، تو ضمیر ہوگی تو وہ بعد میں ملی ہوئی ہوگی، اور اگر نام ہوگا تو وہ بھی بعد میں ہی ہوگا، اور اگر نام پہلے آ جائے ان 4 میں، باقی میں تو نام آ نہیں سکتا، ان 4 میں نام آ سکتا ہے، ان 4 میں نام آ سکتا ہے بعد میں، تو پھر ضمیر نہیں ہوگی۔ اچھا، نام سبجیکٹ جو ہے نا ان 4 کے علاوہ کبھی بھی نہیں بنتا، باقی میں نہیں آتا کبھی بھی، نام جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں کبھی آ جائے نام سبجیکٹ کے طور پر، تو وہ ان 4 میں ہی آئے گا، باقی کہیں بھی نہیں آئے گا، باقیوں میں کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ نام بعد میں آئے گا تو وہ ضمیر نہیں ہوگی۔ جی وہ انہی 4 میں ہے بس، یعنی نام فاعل بن سکتا ہے، وہ کہاں بن سکتا ہے؟ ان 4 کے اندر، باقی کبھی بھی نام فاعل نہیں بنے گا، ہمیشہ جو فاعل ہوگی وہ ضمیر ہوگی، باقی سب جگہ پر، کوئی جملہ بتا دیجیے مثال کے طور پہ، یعنی جس میں بنتا ہے۔ جس میں بنتا بھی ہے اور جس میں نہیں بھی بنتا۔ اچھا، جس میں یعنی پہلے آ رہے نام اور جس میں بعد میں آ رہے ہیں۔ صحیح، ابھی میں نے آپ کو تو یہ بتایا نا اویس کاتبہ، تو یہ ہوا ہے، یہ ضمیر ہے، اور یہ لوٹے گی اویس کی طرف، یہ ہے، ابھی نام پہلے آیا نا۔ اور اگر میں اسی کے اندر یکتبو کے اندر میں اویس کو بعد میں لکھ دوں، ابھی یہ ضمیر یہاں پر ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ سبجیکٹ آ گیا ہے نا، جب سبجیکٹ آ گیا تو ضمیر کی ضرورت نہیں رہے گی، تو نام یہاں پہ آ سکتا ہے، ان 4 میں سے آ سکتا ہے، باقی کبھی بھی نام نہیں آئے گا، جتنے بھی فعل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھیں، واضح ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ان 4 کے بعد جب بھی کوئی ضمیر بڑھے گی وہ ہوگی منصوب متصل، ایسا ہے نا؟ ان 8 کے بعد، ان 8 کے بعد، ان 8 کے ساتھ جو ضمیر لگے گی نا وہ کون سی ہوگی؟ منصوب متصل ہوگی، ان 8 کے بعد۔ اگر ہم لگا کے دیکھیں، اور شاید پچھلی کلاس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا، آپ کو پھر سے یاد دلانے کے لیے بتا رہا ہوں،
अगर मैं ये कहूँ काताबा, काताबा उसने लिखा, तो अगर आप ये कहें कि काताबा हु, उसने उसको लिखा, किताब लिखी कोई भी, तो ये हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। काताबानी, उसने मुझे लिखा, तो क्या होगा, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये उसने मुझे लिखा, तो मुझे की मंसूब होती है ना। काताबा, काताबत हा, उस एक औरत ने उस एक औरत को लिखा, तो हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। यक्तुबु, वो मर्द लिखता है। यक्तुबु हुम, वो उन सब मर्दों को लिखता है या उन सब मर्दों को लिख देगा, तो हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पे भी कोई भी बढ़ा सकते हैं, यानी सर फेल के साथ जो एक और हा, ना और कुछ भी बढ़ेगा, वो मंसूब मुत्तसिल काउंट होती है। हाँ वो ठीक है? मजबूत। और ये जो पहला वाला होगा, ये जो है ये मुत्तसिल कहलाएगी, ये मरफू मुत्तसिल कहलाएगी, इसके साथ जो है वो मंसूब मुत्तसिल। हाँ, जब नाम पहले होगा तो यहाँ पर एक मंसूब मुत्तसिल भी होगी, नाम बाद में भी आ सकता है। मैं अगर यूँ कहूँ ना, यक्तुबुहुम उवैसुन, उनको लिखता है उवैस। आप ज़रा देख रहे हैं यहाँ इसकी ज़मीर नहीं है, ये मंसूब मुत्तसिल बीच में आ गई। ये यक्तुबु लिखता है उवैस, ये हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, मरफू मुत्तसिल अब है भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आया है ना आगे। ये बात समझ में आ रही है? बीच में देखें, ये फेल है ना, इसका फ़ाइल कहाँ है, ये है। तो अब इसके अंदर हुआ ज़मीर हो सकती थी जब ओवैस को मैं पहले लिखता, मैंने ओवैस को पहले नहीं लिखा। तो अब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है यक्तुबु का और हम मंसूब मुत्तसिल है। मैं ओवैस को पहले लिख के फिर बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है ना, देखिए उवैस, उवैस यक्तुबु हम। अब यक्तुबु के अंदर एक हुआ है उवैस के लिए और ये मंसूब मुत्तसिल है, लेकिन जो ज़मीर मिलेगी, बहरहाल जो भी मिलेगी वो मंसूब मुत्तसिल की होगी, बाकी तो छुपी हुई होगी ना। जो इन 8 के बाद ज़मीर आएगी वो क्या होगी, मंसूब मुत्तसिल। और इन 8 के अलावा बाकी जितने भी फेल हैं, फिर क्या 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 कहा मैंने आपको, 8 के बाद जो ज़मीर आएगी वो मंसूब मुत्तसिल होगी, मंसूब मुत्तसिल। अच्छा, हाँ वो मरफू मुत्तसिल आएगी। अभी मैं आपको आयतों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप ये याद कर लेंगे ना तो आप मुझे खुद बता रहे होंगे। मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आयतों से, लेकिन आप अगर याद कर लेंगे तो आप खुद मुझे बताएंगे, आप बताएंगे, और नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, फिर ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाएंगे आप। और सर इन 8 के अलावा तो किसी के साथ मंसूब मुत्तसिल नहीं आती। हाँ, अभी 8 के अलावा बता रहा हूँ। इन 8 के अलावा जो ज़मीर बढ़ेगी वो मरफू मुत्तसिल की होगी, ये बताया था ना, ज़ाहिर होगी ना, मरफू मुत्तसिल होगी। और मरफू मुत्तसिल के बाद अगर कोई ज़मीर बढ़ जाएगी ना तो वो भी मंसूब मुत्तसिल होगी। जी मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये है ना दरब तू, मैंने मारा, दरब तू मैंने मारा, तो ये मरफू मुत्तसिल है ना। तू, दरब तू मैंने मारा, दरब तू हुम, मैंने उन मर्दों को मारा, ये मरफू मुत्तसिल है, ये थे, और ये मंसूब मुत्तसिल है, सब में ऐसा है। यदरिबूना, अब मैं लिख के बताऊं आपको, यदरिबूना वाव है ना उसके बाद, यदरिबूना, यदरिबूना, इसके अंदर फ़ाइल क्या है, वो मारते हैं, ये वाव फ़ाइल है, ये ज़मीर है, ये मरफू मुत्तसिल की है, उन 8 से हटकर है ना, वो मारते हैं। अच्छा, वो मारते हैं किसको, मुझे मारते हैं। यदरिबूना, एक नून तो पहले है ना, उस नून को रहने देते हैं, एक नून बीच में और भी आता है, यदरिबूना नी, यदरिबूना नी, ये मुतकल्लिम के शुरू में ना, फेल के बाद अगर ज़मीर आ जाए ना, बीच में एक और नून भी आता है। यदरिबूना नी, ये मंसूब, वो मुझे मारते हैं, ये मरफू मुत्तसिल। देखिए ये है मरफू मुत्तसिल और ये है मंसूब मुत्तसिल, वो मुझे मारते हैं। समझ में आया या नहीं, नहीं आ रहा, क्या नहीं आया बताएं।
अच्छा मैं फिर बताता हूँ आपको और मिसाल दूँ, और मैं आपको मिसाल दूँ कि अब एक और बात आपको मैं बताऊँ, दरबना, हमने मारा, दरबना ये अलिफ है ना, यूँ दरबना हमने मारा। अगर मैं ये कहूँ हमने मारा तुम्हें, तुम एक औरत को हमने मारा, तो ज़मीर मैं बढ़ा दूंगा और मैं ये कहूँगा दरबना की। औरत के लिए की होगा, मर्द के लिए का होगा, हमने मारा आपको। तो ये ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, हमने मारा मरफू है ना, सब्जेक्टिव है ना, किसको मारा, तुझे, तो ये मनसूब मुत्तसिल दो होंगी ना। यानी असल में तो दरबना है ना, हमने मारा, हमने मारा, और ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। अब अगर इसके बाद अगर हम ज़मीर बढ़ाना चाहें, कभी भी बढ़ेगी तो वो होगी मनसूब मुत्तसिल। तो फिर दो ज़मीरें होंगी इन 8 के अलावा। अगर बढ़ाएंगे, वैसे तो एक ज़मीर होगी मरफू, अगर बढ़ जाए तो वो मनसूब मुत्तसिल कहलाएगी। यदरिबूना, मैं इसको मिटा दूँ ना, यदरिबूना, यह है यदरिबूना, वो मारते हैं। यदरिबूना का माना क्या है, वो मारते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाव, जिसका माना हम वो कर रहे हैं, वाव का माना वो मारते हैं। अच्छा ये नून ज़मीर नहीं होती, शायद आपको नून में शक हो, ये नून ज़मीर नहीं होती। यदरिबूना में नून जो है ना, ये अभी हो सकता है अगले सेमेस्टर में आपको कुछ बताऊं, अभी नहीं। यदरिबूना वो मारते हैं, ये वाव ज़मीर है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मारते हैं किसको, उस एक मर्द को बिलफर्ज, तो क्या कर दूंगा, यदरिबूना हु, वो मारते हैं उस एक मर्द को। तो अब ये हु ज़मीर मनसूब मुत्तसिल होगी, वो मारते हैं उसे। वाज़ेह है? अगर समझ में नहीं आ रही तो आप पूछें, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी ना तो फिर आपका मामला हल होने वाला है नहीं असल में। जी हाँ, ऐसे ही है, एक सब्जेक्टिव है जो फ़ाइल है, ऐसी हालत में दो ज़मीरें हैं, एक सब्जेक्टिव है ये फ़ाइल है और ये मफ़ूल है यहाँ पर भी। लेकिन लाजमी नहीं होता हर जगह पर ज़मीर मंसूब आ जाए। मैंने ये कहा कि अगर बढ़ जाएगी तो वो मंसूब होगी। मंसूब मुत्तसिल अभी क्या कितनी ज़मीरें होंगी, एक ये होगी कि इन 8 के बाद अगर कोई ज़मीर बढ़ जाए वो भी मंसूब मुत्तसिल है। इन 8 के अलावा बाकी जितने भी फ़ेल हैं उनके बाद जो ज़मीर आती है वो होती है मरफू मुत्तसिल। देखें ये मरफू मुत्तसिल है, मरफू मुत्तसिल है, मरफू मुत्तसिल। और अगर हम बाद में कोई बढ़ा दें, अगर हम बाद में कोई बढ़ा देंगे तो वो भी मनसूब मुत्तसिल होगी, अगर बढ़ा देंगे तो। जी बिल्कुल, ये तो लाजमी है ना, यानी इन 8 में छुपी हुई होती है और इन 4 के अंदर होती भी है और नहीं। सर हम छुपी और उसके अलावा भी बात करें तो फेल के बाद लाजमी मरफू मुत्तसिल ही आएगी। हाँ आएगी लाजमी मरफू मुत्तसिल, बिल्कुल। और उस फेल की ज़मीर या तो ज़ाहिर में होगी या छुपी हुई होगी। अगर वो ज़ाहिर में होगी, जैसे 8 के अलावा बाकी सूरों में, तो उनके बाद अगर कोई ज़मीर आती है तो वो मरफू की होगी। जी इनकी ऐसी, और जो ये छुपी हुई है इनके अलावा भी अगर कोई ज़मीर आ जाती है, कोई भी ज़मीर आ जाए तो वो मरफू मुत्तसिल ही होगी। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैंने यही बात आपको स्टेटस लगाने का भी यही कहा था, ऐसा ही है। अभी देखिए ये 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं है, अगर आपने ये रट भी लेंगे ना अगर, तो ये आगे हम जो अभी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये हवा में हम तीर मार रहे हैं, अभी हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जो अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा मनसूब मुत्तसिल की एक बात आखिरी आप सुन लें, उसके बाद हमारी जो ग्रामर है उससे हम प्रैक्टिकल काम पे आएंगे इंशाल्लाह। और जैसे मैंने आपको बताया था मनसूब मुत्तसिल की एक और बात कि मनसूब जो कुछ हरूफ हैं, मैं आपको पहले हर्फ बता दूँ, हरूफ है। और वैसे तो आपको याद होगा ना, कुछ इसम होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ, बल्कि आपके प्रैक्टिकल काम की तरफ अभी नहीं आ रहे, आप प्रीवियस वाले हैं, आपको तो गर्दानें याद करवानी है मुझे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो फाइनल ईयर में जाकर आप रोएं जैसे वो लोग बेचारे परेशान होते हैं। आपके लिए उस पर तरफ नहीं जाएंगे। हाँ आप फाइनल में पढ़ लेंगे, अभी नहीं रोएंगे, अभी रोएंगे तो उधर नहीं, तब नहीं रोएंगे।
ابھی روئیں گے، ایک دفعہ ہی روؤں گا، ادھر روئیں گے یا ادھر روئیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر رو لیں، وہاں نہیں رو، فائنل میں آپ نہ رو۔ تو ایک اور بات جو ہاں اس کے بعد یعنی ہم صرف کی طرف پورے آ جائیں گے، ابھی آہستہ آہستہ صرف کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ضمیریں صرف میں بھی آتی ہیں اور ناف میں بھی آتی ہیں۔ ابھی تک آپ میرے مہمان تھے۔ اچھا، اب صرف جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف مشبہ بالفعل، جی آئی، حروف مشبہ بالفعل یہ ہے حروف مشبہ بالفعل، اس کا معنی ہے ایسے حرف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ ہیں تو حرف لیکن فعل سے مشابہت ہے، تو یہ ہے ان، یہ ہے ان، ان اور کأن، لا، لیکن، لیت اور لعل، لیت لعل۔ انا اور انا کا معنی بے شک کا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تاکید کے لیے آتے ہیں۔ انا اور انا کا معنی بے شک کا ہے، انا شروع میں آتا ہے جملے کے اور انا بیچ میں آتا ہے، بے شک، اور کأن کا معنی ہے گویا کہ، سر ایک کأن کا معنی اس کا معنی بے شک، اور کأن کا معنی گویا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کے تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ وہ استاذ ہے، یعنی گویا کے شاگرد استاذ ہے، کأن۔ اور لیکن کا معنی اردو میں جو لیکن ہے نا وہی ہے، لیتا کا معنی کاش، لعل کا معنی شاید، اور کبھی اس کا معنی بھی کاش ہوتا ہے، لعل، جی جی امید کے معنی میں آتا ہے یہ، امید کا یعنی ہم اردو میں کاش کا معنی بھی کبھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ اچھا، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، تمنا کاش کہ ایسا ہو۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہم اس کے اوپر بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیت الشباب یعود یوما، اور اس کے بعد کیا ہے، سأخبرہ ما فعل بی المشیب، میرا خیال میں ایسا ہی ہے، ورنہ میرے بھی بڑھاپے نے جو ہے نا وہ یادداشت کمزور کر دی، میں بھی بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ جوانی لوٹ آئے تو میں اسے شکایت کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کاش کہ لیت الشباب یعود، تو یہ لیت الشباب، یہ یعنی لیتا کا معنی کاش۔ ابھی ان حروف کے بعد جب کوئی ضمیر بڑھتی ہے نا تو وہ بھی منصوب متصل ہوتی ہے، ان حروف کے بعد یہ حرف ہے نا سارے، حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بال، انہو، انکا، انہم، انا اعطیناک، اصل میں انا نہ ہے وہ، لیکنہم لا یعقلون، لعلہم یتفکرون، ہوا تو ضمیر نہیں ہوگی نا؟ نہیں یہی تو ہے نا، لعلہ، ہو ضمیر ہے نا، دیکھیے آپ جی، منصوب متصل ہوگی، جو ان حروف کے بعد بڑھے گی، جو حروف مشبہ بالفعل کے بعد ضمیر بڑھے گی وہ ہوگی منصوب متصل۔ اب ذرا دیکھیے انا ہے نا، انا، تو میں اگر کہوں انکا، بے شک آپ، انکا، انہو، اگر اس کو ہم جو کر دیں انہو، تو یہ ہو ضمیر منصوب متصل ہے، کأنہم، گویا کہ وہ، یعنی جو بھی ضمیریں بڑھا دیں، یہ جو ضمیریں حرف جر کے بعد بڑھی تھی نا وہی ضمیریں یہاں پر بھی بڑھ سکتی ہیں،
جو حرف جر کے بعد بڑھی تھیں، جو اسم کے ساتھ بڑھی تھیں، جیسے تھا نا قلمہ، اس کا قلم، اب یہاں پر ہم کہہ دیں گے انہ، بے شک وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ضمیریں جو حرف جر کے ساتھ بڑھی تھیں، وہی والی ضمیریں یہاں پر بڑھیں گی. جب بھی بڑھیں گی ان کے ساتھ تو وہ بھی منصوب متصل ہوگی. اب میں آپ کو کوئی مثال کے طور پر بتا دوں، کوئی مثال لکھ کے بتا دوں. ابھی یہ باتیں کمپلیٹ ہو گئیں، اب میں آپ کو مثال سے بتاؤں گا تو آپ کو چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ میں قرآن شریف کی کون سی آیت لکھوں یہاں پر جس میں آپ کو بات بہتر سمجھ میں آ جائے. میں یہاں پر لکھ کر بتا دیتا ہوں. ہے آپ کے پاس؟ یہ تو اس دن ہم نے بتا دیا تھا، اس دن کچھ اس کا ترجمہ بتا دیا تھا. اور کوئی آپ بتائیے گا؟ ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، ٹھیک ہے، یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، عین کے ساتھ ہے نا، انی، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور پھر اچھا دعانی. اصل میں یہ یوں ہے، دعانی جو لکھا ہوا ہے نا، اذا دعانی یوں ہے ایسے نا، اور ایک یا ہے جو یہاں پر چلی گئی جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو میرے ذہن میں معنی ہے تو اس لیے وہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بھی اس میں نہیں ہے. تو یہ نون کی زیر اس لیے. اور پھر آگے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ کیا اس میں تو آپ کے حروف مشبہ بالفعل والی بھی ساری ضمیریں آ رہی ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آج اتنا کافی ہے، ابھی اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر آپ نے یاد کر لیں تو جب ہم نے کہا وہ چار فعل جن کے بعد جو تھرڈ پرسن کے لیے آتے ہیں نا، جب تھرڈ پرسن کے لیے آتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن والے کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، مضارع اور ماضی دونوں. سألا کا، سألا یہ لفظ جو ہے نا، یہ ہے سألا دارا با کی طرح. سألا کا جب اچھا، یہ شاید ایک بات میں نے بتائی تھی آپ کو، اگر نہیں بتائی تو پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ فعل ماضی کے شروع میں اذا آ جائے نا تو وہ اس کا معنی فیوچر کے لیے ہو جاتا ہے. بتائی تھی یہ نہیں بتائی تھی؟ اچھا، فعل ماضی میں شرط آ جائے، حرف شرط اذا ہے، جیسے اذا ہے نا، اذا بھی آ سکتا ہے جب، اگر ان بھی آ سکتا ہے، یہ انہ نہیں ہے، ان ہے، لو بھی آ سکتا ہے، کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی آ سکتے ہیں یہ اگر، ٹھیک ہے نا. جب اذا کا معنی جب، ان کا معنی اگر ہے، اور کبھی جب کا بھی آتا ہے، بلکہ ان کا معنی اگر، لو کا معنی بھی اگر جب اس ٹائپ کے جو لفظ ماضی پہ آ جائے نا تو معنی کیا ہو جاتا ہے اس کا فیوچر کے لیے. جب پوچھیں، لیکن اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ آپ سے پوچھا میرے بندے نے میرے بارے میں. معنی آپ کو میں بتا رہا ہوں، لفظی معنی یہ ہے. اذا کو ہٹا دیں تو معنی ہے سآلا کا، آپ سے پوچھا میرے بندے نے. اور اب ہم معنی کر رہے ہیں اذا کی وجہ سے، جب آپ سے پوچھے، اذا سآلا کا جب آپ سے پوچھے میرے بندے، جب پوچھ لیں. عبادی، عبد کی جمع عبادی، جمع مکسر ہے.
میرے بارے میں پوچھ لیں، میرا بندہ پوچھے، انی میرے بارے میں، فإنی تو میں، فإنی انا، یہ انا یہی جو لکھا تھا قریب، تو میں بہت قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں یا جواب دیتا ہوں، دعوت پکار، داعی پکارنے والے کی، میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، یعنی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کیونکہ دعا کا معنی یہ بھی ہے، دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعا کا معنی بھی پکارنا ہے، اصل میں ہم دعا کہتے ہیں نا، اس کا معنی پکارنا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو اسے چاہیے، وہ اسے مجھ سے طلب کرنا چاہیے، جواب یعنی اس سے دعا کرنی چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں، مجھ پہ ایمان لائیں، لعلہم، شاید کہ وہ کیا ہے، یرشدون ہے یا یرشدون ہے، یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، شاید کہ وہ، رشد کا معنی ہدایت۔ اب ذرا دیکھیں کہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ سأل فعل ماضی ہے، یہ ان صیغوں میں سے ہے جہاں پر ضمیر چھپتی ہے جوازن، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب ہے نا، اور یاد ہے کہ واحد مذکر غائب میں ضمیر چھپتی ہے جوازن، تو ہم اس میں اب ضمیر ہوگی نہیں، کیونکہ یہ فاعل آ رہا ہے بعد میں، جب میرے بندے پوچھیں آپ سے، سر دو ضمیریں آ گئی نا، ہاں، اب یہاں پر دو ضمیریں آ گئیں، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان 8 صیغوں کے بعد جہاں ضمیر چھپتی ہے، ان 8 صیغوں کے بعد جب ضمیر بڑھے گی وہ ہوگی منصوب متصل، تو یہ ہو گئی منصوب متصل، اور معنی ذرا دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ سے پوچھ لیا، آپ سے، آپ کس لفظ کا معنی ہے یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، یعنی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے تمہارا، یعنی کیونکہ وہ بت تھے نا ان کے پاس، وہ پوچھتے ہیں تمہارا اللہ کیسا ہے، کیا سنتا ہے باتیں، ہمارے تو یہ بت باتیں سنتے ہیں، ہمارے بت جواب دیتے ہیں، ہمارے بت دعائیں قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ میرے بندے جب پوچھ لیں تو ان کو کیا کہنا ہے، کتنی انس کی بات ہے کہ میرے بندے پوچھ لیں میرے بارے میں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھیں تو تم یہ کہو، یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں بتایا کہ میں قریب ہوں بس، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ لیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ تم یہ کہنا کہ وہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی لو لگا کے تو دیکھیں، کبھی کوشش کر کے تو دیکھیں، تو سنتا ہے وہ باتیں، دل کی باتیں بھی سنتا ہے، تو یہ کیا ہے، سآلہ کا، یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہاں پر اب ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہوگی چونکہ یہ فاعل بعد میں آ گیا، اگر نہیں آتا یہ فاعل نہیں آتا تو پھر ضمیر چھپی ہوتی، پھر اس سے پیچھے چھپی ہوتی، تو یہ فعل ماضی ہے، یعنی اگر یوں ہوتا نا وَإِذَا عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھ لیں، تو یہاں پر پھر چھپی ہوتی، یہ بندے اگر پہلے ہوتے نا یہاں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھ لیں تو پھر یہاں پر ضمیر چھپتی اور لوٹتی اس طرح، اور جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر چھپتی بھی نہیں، پھر واو ضمیر ظاہر آ جاتی، ابدی ہوتا یعنی جمع ہوتا تو پھر یہاں پر ہوتا سألو، جمع ہوتا نا تو پھر وہ ویسے ہی ظاہر ہو جاتی بارز، تو بہرحال ابھی یہ تو بات آ گئی نا، یہاں پر یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو ابھی ہم نے بتایا، یہ فعل ماضی۔ اچھا، منصوب متصل واحد مذکر مخاطب، منصوب متصل، یہ پوری بات کیوں بتائیں گے، سر اس کا مرفوع متصل سألہ ہے، مرفوع یہ فعل ہے، یہ تو مرفوع متصل یہاں پر ضمیر ہے ہی نہیں کیونکہ فاعل بعد میں آ گیا نا، تو سر آپ نے کہا تھا نا کہ منصوب متصل سے پہلے مرفوع متصل لازم ہے، وہ ان 8 کے علاوہ کی بات ہے، ان کے 8 کے علاوہ وہ بھی آ رہے ہیں، ان 8 کے علاوہ یہی کہا تھا نا، اب ذرا دیکھیں اس میں اگر نہیں لکھا تو پھر لکھیں، ان 8 کے علاوہ جب ضمیر آئے گی پہلے مرفوع متصل ہوگی اور بعد میں ضمیر منصوب بھی آ سکتی ہے، نہیں بھی۔ اچھا، عبادی میرے بندے، یہاں پر یہ کون سی ضمیر ہوگی،
मेरे बंदे, कौन सी ज़मीर है ये? मजरूर मुत्तसिल है। कैसे पता चला मजरूर मुत्तसिल है? हाँ, ये इस्म के बाद है। इबादी, और इबाद जो है ना ये जमा है, वाहिद है, क्या है? जमा मुकस्सर। इबादुन, अब्दुन की जमा है और जमा मुकस्सर है। ये हर लफ्ज़ के बारे में आपको बताना है, ऐसे ही बताना है हर लफ्ज़ के बारे में कि ये जमा है कि वाहिद है। और ये मारिफा है कि नकिरा है? बताएं। नकिरा है, मारिफा है। क्यों? कि मुज़ाफ़ है, ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, और जब मुज़ाफ़ हो तो वो मारिफा बन जाता है। जब नकिरा मुज़ाफ़ हो, ये बात बताई थी कि नहीं? अब वो सारी बातें जो अभी बताई हैं, अभी थोड़ी सी बातें बताई हैं, थोड़ी सी, अभी ज़्यादा बातें आपको बता नहीं रहा हूँ। जो बताई हैं वो आपको मुझे बतानी पड़ेंगी वापस। कल की छुट्टी है ना, कल एक दिन के लिए आप ब्रेक लगा दें मोबाइल पे, और कल का दिन बैठ कर ये सारा दोहराएं, ताकि वो जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, फिर आगे चीज़ें और बढ़नी हैं। तो आगे बढ़नी है तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि यही चीज़ों पर हम पूरे का पूरा हमारे मामला डिपेंड करेंगे। तो क्या है कि मेरे बंदे, ये है जमा मुकस्सर, मेरे बंदा है, बंदे। तो या ये जो ज़मीर है यहाँ पर मजरूर मुत्तसिल है इस्म के साथ, क्योंकि मजरूर मुत्तसिल हर्फ के साथ भी है। मेरे बंदे, तो वाहिद मुतकल्लिम, मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुतकल्लिम, मेरे। समझ में आ रही है ना? ये है ज़मीर। अन्नी, अन, अन्हो, रदी अल्लाहु अन्हो, ये वही वाला अन है। अब या आ गई अन, ये हर्फ जर, और ये है मेरे, मेरे बारे में। यहाँ पर अन का माना बारे में, मेरे बारे में। हर्फ जर के साथ जो ज़मीर आएगी तो वो क्या होगी? मजरूर मुत्तसिल। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये मजरूर है, वरना तरीक़ा ये होना चाहिए कि आप मुझे ज़मीरें निकाल के बताएं। आपकी तवज्जो जा भी रही है कि नहीं, कि ज़मीर है यहाँ पर कि नहीं। और वाहिद मुतकल्लिम और मजरूर मुत्तसिल ये हर्फ के साथ है, ये हर्फ जर वाली है, क्योंकि कभी इसम के साथ आती है और कभी हर्फ जर के साथ। अच्छा, फ़इन्नी, तो मैं, तो बेशक मैं, यहाँ पर कौन सी ज़मीर होगी? या है। कौन सी ज़मीर है ये? मंसूब। कौन सी मंसूब किसके साथ है? हाँ, हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल के साथ, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं, ऐन नहीं, ये फ़ा और वाव जो है ना शुरू में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना। अगर वाव ज़मीरों के साथ आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, फ़ा और वाव, वो लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होते। तो इसका माना तो का है ना, और तो ये है इन्ना और या। तो इन्नी, तो मैं, हर्फ, यानी ये फ़ा की बात कर रही है ना। मैंने आपको ये बताया था, शायद हो सकता है ओएस बताया कि नहीं, कि वाव और फ़ा जो है ना, ये ज़मीर मुनफसिल के शुरू में भी आ जाते हैं, ये बताया था। वाह वाह, तो मैंने ये कहा था कि कभी वाव की वजह से ये नहीं समझना कि ये मुत्तसिल है। फ़ाहु वाह, फ़ा की वजह से ये नहीं समझना कि ये मुत्तसिल है। फ़ा और वाव ज़मीरों के शुरू में भी आ जाते हैं, हर्फ़ों के शुरू में भी आ जाते हैं, लफ्ज़ों के शुरू में भी आ जाते हैं। हम माना जब करते हैं तो उसे हटा देते हैं। हाँ, बहुत सारे फ़ेल के साथ भी आते हैं। ये है ना कुन फ़ा या कून, कुन फ़ा नहीं है लफ्ज़ का हिस्सा। फ़ा कहो, हो जाओ, तो वो हो जाता है, तो वो, तो फ़ा और वाव आते हैं। हाँ, ये यहाँ पर आया ना, फिर से आया, ये देखिए, फल, फ़ा आ गया, और वहाँ पर वाव है, यहाँ पर वाव है। ये इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल है, अभी जो मैंने आपको लिख कर बताया है। तो इन्नी, मैं, बेशक मैं, और फ़ा का माना तो बेशक मैं, करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। यहाँ पर करीब में कोई ज़मीर नहीं, और ये फ़ेल भी नहीं, फ़ेल नहीं, क्योंकि फ़ेल होगा तो उसमें एक्शन होगा, माजी होता या मुज़ारे होता। इसमें नकीरा है, इसमें और नकीरा है, बाकी चीज़ें अभी आप नहीं लिखेंगे फ़िलहाल। उजीबो,
میں جواب دیتا ہوں تو کیا ہونا چاہیے اس میں؟ سر فیل ہے نا یہ؟ میں جواب دیتا ہوں فعل ہے. اچھا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع. معنی دیکھ رہے ہیں نا، میں جواب دیتا ہوں اجیبو. اچھا واحد متکلم کا ہے تو فعل مضارع کے واحد متکلم میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ آنا ہوتی ہے. یہ لازمی طور پر ہوتی ہے یا ویسے جوازن ہوتی ہے؟ لازمی طور پر ہوتی ہے، نام نہیں آ سکتا. وہ 8 صیغے جو بتائے تھے ان میں واحد متکلم، فعل مضارع اور جمع متکلم. اجیبو تو آنا ضمیر چھپی ہوگی لازمی طور پر، تو ہم اس میں کہیں گے آنا ضمیر مستتر ہے، مستتر چھپی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں چھپی ہوئی، اگر یہ لفظ تھوڑا سا ثقیل ہو، چھپی ہوئی ہے. وجوباً لازمی طور پر، وجوباً کا لفظ ثقیل لگے تو لازمی لگا دیں. لازمی طور پر آنا چھپی ہوئی ہے جہاں سے. یہ وہ 8 صیغے ہیں جہاں ضمیر چھپتی ہے. یہاں یہ 4 ہیں جہاں لازمی طور پر. میں جواب دیتا ہوں، یہ میں اس کا معنی ہے. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. تو یہ کیا ہوگا اور یہ اس کا تعلق کیا ہوگا؟ یہ مضاف مضاف ہے داعی. اور اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ یا بھی ہے. ابھی شاید یہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، ایسا ہے نا، آیت یہاں ختم ہو رہی ہے نا، یا کوئی آیت کا نشان ہوگا یہاں پہ رکنا ہوگا. اصل میں یہ داعی، داعی لفظ یا بھی ہے، یا بھی ہے اصل میں. داعی اس میں فاعل ہے، پکارنے والا. اچھا اذا دعانی، اچھا ہاں یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آگے لفظ ملا ہوا ہے. اذا جب مجھے وہ پکارتا ہے. دعا مانا اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا. اچھا اب یہ پھر سے وہی والی بات آ گئی، اذا ہے نا یہ تو مانا فیوچر کا ہو گیا، ورنہ یہ فعل ماضی ہے. لفظ اتنا ہے دعا اس نے پکارا، یہ نون بھی نہیں. اس نے پکارا مجھے، تو یہ ہے اس نے پکارا مجھے، یہ لفظ یوں ہے. لیکن جب یا آ جاتی ہے نا فعل کے، یا متکلم کی آتی ہے نا فعل سے پہلے، تو پھر ہم نون بڑھاتے ہیں. ابھی میں نے ایک جگہ اور بھی بڑھایا تھا، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہاں پر بات. یہ جو نون ہے نا، یہ جو نون نظر آ رہا ہے اور یہ حذف ہو گئی، یہ نون یہ اس یا کی وجہ سے بڑھاتے ہیں ہم. اس کو نون وقایا کا کہتے ہیں. فعل کے بعد اگر متکلم کا صیغہ آ جائے نا، فعل کے بعد کسی بھی فعل کے بعد واحد متکلم، تو اس میں یہ نون بیچ میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو، ابھی بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، ابھی اتنا یاد کر لیں آپ. اچھا ابھی اور جگہ پہ آیا نہیں خیر دعانی. تو اب یہ کیا ہوا، یہ وقف کی وجہ سے یہ یا کو ہٹ گئی. وقف میں آیتوں میں سارے نشان ایک جیسے لفظ ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ویسے جب ہم رکتے ہیں نا دعانی، یہ رکنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. یوں اذا دعانی تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ یا گر جاتی ہے، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یا گری ہوئی ہے؟ یہ نون بتا رہا ہے. فعل ماضی کے آخر میں نون نہیں آتا. یہ فعل ماضی کے آخر میں نون نہیں آتا. اچھا دعا جب وہ پکارتا ہے مجھے، اس کی ضمیر کہاں ہے؟ ہاں ہوا ضمیر ہوگی، ہوا ضمیر ہوگی. دعا بالکل ویسے ہے جیسے ابھی ہم نے کہا نا سآلا. جی جی تعلیل ہے بالکل، اس میں دعا کے اندر تبدیلی ہوئی. دعا جو ہے نا بالکل دارابا کی طرح ہے. واحد مذکر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب معنی دیکھ لیں. وہ اس نے پکارا، اس نے پکارا فعل ماضی ہے، تھرڈ پرسن ہے، واحد مذکر ہے نا، تو پھر تو واحد مذکر تھرڈ پرسن فعل ماضی کے اندر ہوا چھپتی ہے کہ نہیں؟ جب بعد میں سبجیکٹ نہ ہو. وہ لفظ یاد رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. واحد مذکر ہے نا، اس نے پکارا. اچھا ہم ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ پکارتا ہے، یہ تو اذا کی وجہ سے کر رہے ہیں. جب معنی آپ بتائیں گے تو اذا کو ہٹا دیں گے جب لفظوں کے بارے میں بتائیں گے. تو یہاں پر ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر چھپے گی دعا میں، اور یہ لازمی طور پر چھپے گی، سوری جوازن چھپے گی. اور یہ ہوا سے مراد کون ہے؟ کون پکارتا ہے؟
ہاں عبد، اس سے مراد عبد ہے جب وہ پکارتے ہیں۔ یہاں پہ جو یا کے متکلم کی وجہ سے جو نون وقایہ لکھا ہے یا حذف جو ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے میں اصل میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ ہی کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر ہم اس کو نہ لگائیں دعا یا، یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ اگر ہم نہ لگائیں نا تو ایک بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ یا چاہتی ہے کہ میرے پیچھے زیر آ جائے، اور فعل مضارع کے آخر میں زیر نہیں آتی، ضمیر میں تو آتی ہے، فعل مضارع میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک اور لفظ بھی بتا دوں، یہ اس میں 2-3 وجہ ہیں اصل میں۔ یہ ہے اضرب، تم مارو، اضرب تم مارو، یہ فعل ہے، تو مجھے مارو فعل امر ہے، تو مجھے مارو تو کیا ہو جائے گا اضربی، اور اب اضربی کا معنی ہے تم ایک عورت مارو، پتہ نہیں چلے گا کہ تم عورت کو کہہ رہے ہو کہ مرد کو کہہ رہے ہو، تو ہم نے نون بیچ میں ڈال دیا کہ تم مجھے مارو۔ یہ منصوب متصل ضمیر کے شروع میں آتا ہے جب واحد متکلم کی ہو۔ اچھا اب ذرا دیکھیے دارا با، ابھی جو یہی والا لفظ ہے یہ اصل میں یہ دارا با کی طرح ہے، دارا با، اور اگر میں یہاں پر نون نہ لگاؤں تو کیا ہوگا دارا بی، ایسا ہوگا نا دارا بی، تو فعل مضارع کے آخر میں زیر نہیں آتی، یہاں پر زیر آ جائے گی، تو ہم نے نون بڑھایا تاکہ وہ اپنی حالت پر برقرار رہے، دارا بانی۔ تو یہ نون وقایہ ہے، یہ اویس نے بھی بتا دیا تھا لیکن میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے کہا نہیں جان نہیں چھڑا سکتے آپ، یہ نون وقایہ ہے، اور وجہ بھی ہے لیکن فی الحال اتنا کافی ہے۔ تو دعانی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ یہاں پر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، دا ہوا دا اس وہ، اچھا یہ عبادی کی طرف نہیں جا رہی، یہ داعی کی طرف جا رہی ہے، جب یہ پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں، یہ ہے داعی، جب پکارتا ہے نا مجھے، یہ ہوا ہے نا، تو ہوا اس لیے آئے گا، وہ جو پکارتا ہے نا اس کی پکار میں یہ ہوا ہے اس کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی۔ میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہونے والا ہے، آپ اٹینڈنس لے لیں، اس آیت کو پھر ہم اگلی کلاس میں پھر کمپلیٹ کر لیں گے، خیر لیکن آپ چیزیں یاد کر کے ہیں تاکہ میں آپ کو اگلا پروگرام دوں پھر۔